السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ عموماً ہم حکومت کے نمائندگان کو اسٹوڈیوز میں بلاتے ہیں بطور مہمان کے۔ میرے خیال میں ہمیں اب یہ روایت ترک کرنی ہوگی کیونکہ ان کے پاس بڑی سٹوریز ہوتی ہیں اور صحافی کو سٹوری کے پاس جانا چاہیے۔ انفارمیشن منسٹر قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 3-4 اہم ترین معاملات جو آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے اور جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے آفس میں جگہ دی۔ کل نیشنل اسمبلی کے اندر توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس توہین عدالت کے قانون کو پاس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کیوں کی جاتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے بیسیکلی اس وقت لیجسلیشن ہم کرنے جا رہے ہیں جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئی ہے، اس کے اوپر کئی سوال اٹھے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، شاید کسی خاص مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو لیجسلیشن 2 طرح کی جاتی ہے نارملی۔ ایک آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کس قسم کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی سماجی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، کوئی معاشی نظام میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، ریلیونٹ لا آپ پہلے بنا لیتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وقت آ گیا، کوئی پرابلم آ گیا ہے اور اس کے تحت آپ نے اپنے سسٹم کے اندر کریکشنز کرنی ہے، تو پھر آپ لیجسلیشن کرتے ہیں۔ یہ لیجسلیشن جو ہے وہ دوسری کیٹیگری میں آتی ہے۔ سسٹم میں کریکشن کرنی ہے، کریکشن کرنی ہے۔ وہ کیا کریکشن؟ اس وقت آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک توہین عدالت کا مقدمہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میل ہینڈلنگ اور مس ہینڈلنگ، یہ جو بھی اس کو نام دے دے آپ جائے، وہ آلریڈی عدالت کے اندر توہین عدالت کا مقدمہ جاری ہے۔ اس عدالت کے اندر جاری مقدمے میں جو سپریم کورٹ میں ہے، اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی ریلیونٹ لا موجود نہیں ہے، اور 16 جج صاحبان نے وہ کیس سنا، اس کو ایڈمٹ فار ہیئرنگ کیا اور پینڈ پڑا ہے۔ اس وقت تک یہ کنفیوژن ہے، ایک جو وکلاء کی کلاس ہے وہ کہتی ہے کہ ریلیونٹ لا ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پہ تو کوئی سٹے تو نہیں دیا، لیکن 16 جج صاحبان جو آلموسٹ فل کورٹ ہے وہ انہوں نے اس مقدمے کو سنا اور اس کو پینڈ کر کے رکھا ہے، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک لا آ جانا چاہیے تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں طے نہیں ہو گیا کہ لا موجود ہے اور کنٹمپٹ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ ایڈجوڈیکیٹ کیا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، جو فل کورٹ کے فیصلے ہیں یا 16 جج صاحبان کا فیصلہ 17 جج صاحبان تو رد کر سکتے ہیں، لیکن ان سے چھوٹا کوئی بینچ جو ہے وہ ان کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جو کیس ہے وہ اب آج بھی پینڈنگ ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوا نا جی، پینڈنگ ہے نا جی، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اس وقت ایشو یہ ہے طلعت صاحب کہ ہر دنیا کے قانون میں اس وقت جو دنیا میں پریویلنگ لا ہے، اس میں کچھ آفیسز کو، کچھ کام کرنے والے لوگوں کو، ریاستی امور نبھانے والے لوگوں کو کچھ خاص طور پہ ان کے کنڈکٹ آف بزنس کے حوالے سے ان کو استثناء ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ استثناء تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان کو ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اس لیے ان کو فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ مثال کے طور پہ اس سے اور کہ ایک میجسٹریٹ ہے، اس کو آپ نے اس کی جو آفیشیل کیپیسٹی ہے، جو پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کی ایک آفیشیل کیپیسٹی ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک موب آ جاتا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو سافٹلی روکنا ہے، پھر لاٹھی چارج کرنا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے وہ کہتا ہے فائرنگ کر دو، اور وہ فائرنگ کر کے بندے مروا دیتا ہے، تو اس پہ 302 کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ وہی کام اگر وہ للکارا مارے، یہاں تو آرڈر دے رہے ہیں نا، وہی کام وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کسی کو للکارا مارے کہ اس کو فائر مار دو اور اس کو فائر مار کے وہ بندہ مر جائے، تو 302 کا ملزم ہو جاتا ہے۔ تو کس فائرنگ میں اب کس فائرنگ میں استثناء آپ کو چاہیے؟ یہ جو سرکاری طور پہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے، کن آفیسز کے لیے اسپیسیفکلی آپ کو چاہیے؟ قانون کے اندر پبلک آفس ہولڈرز کے سب کے لیے۔ دیکھیے، اگر آپ صرف سیاسی آفیسز کی بات کریں گے تو جو آپ کے دیگر سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی اپنے سرٹن ایشوز کے اوپر ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے، اور یہ استثناء سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہوتا ہے۔ ٹھیک، مثلا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میں فیصلہ کر رہا ہوں ایز انفارمیشن منسٹر، میں کوئی فیصلے کرتا ہوں، میں کوئی کسی بندے کی ٹرانسفر کرتا ہوں، کسی کو پوسٹ کرتا ہوں، کسی کو نوکری دیتا ہوں یا کوئی کانٹریکٹ کرتا ہوں، تو میں بونافائیڈلی کر رہا ہوں۔ اگر وہ میرا میلافائڈی انٹینشن ہے تو یہ بونافائیڈی میلافائڈی یہ فیصلہ عدالت نے کرنا، یہ اختیار عدالت کا سنیچ نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون جس کو آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر نیت کے اوپر اتنا انحصار کیا ہوا ہے، آدھا نیت کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اس قانون، لیکن اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، عدالت نے کرنا۔ تو اس قانون کے بارے میں جو نیت ہے اس کے اوپر بھی تو عدالت اپنے خیالات کا اظہار کرے گی نا۔ اٹ کین بی چیلنج ان دا کورٹ آف لا، کیونکہ جو جس استثناء کی آپ بات کریں بڑے آفیسز کی،
وہ 248(1) کے نیچے آپ کے پریزیڈنٹ کو بھی اویلیبل ہے, پرائم منسٹر کو بھی اویلیبل ہے, ان دا لائن آف دا ڈیوٹی فارن منسٹر کو بھی اویلیبل ہے. تو آئین کے اندر جو استثناء بڑے آفیسز کو لکھا ہوا ہے وہ قانون میں ڈال کے تو یہ تو ریڈنڈنسی ہوگی نا, تو آلریڈی موجود ہے آئین کے اندر اور کورٹ نے اس کے اوپر فیصلے بھی دے دیے ہیں. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ یہ تصور ہے کہ شاید ہم کوئی وزیر اعظم صاحب کے استثناء کی بات کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پبلک آفس ہولڈر کا ذکر کیا ہے, جو 248(1) ہے وہ صدر, گورنر, پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر, سارے چیف منسٹر, پروونشل منسٹر سبھی کو استثناء دیتا. لیکن ہم نے تمام سرکاری ملازمین کو ان بونافائیڈ انٹینشن کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر ان کو پروٹیکشن دینی ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو ریاستی امور نہیں چل سکے. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ 4.5 سال کے بعد ایک پرائم منسٹر کنٹمپٹ میں چلا گیا, پبلک آفس ہولڈرز بشمول آپ کی ڈیفنس سیکرٹری اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی گواہیوں کے اوپر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, ابھی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ جی طلعت صاحب دیکھیں نا, اس سے پہلے جو دوہری شریعت کا ایک ایشو آیا ہے, 1973 کے آئین میں یہ قانون موجود تھا. اس دوران بے شمار الیکشن ہوئے, ہزاروں پٹیشنز ہوئیں, سپریم کورٹ تک گئیں, کبھی کسی نے کاگنیزنس نہیں لیا, سو اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوئی. اب کیونکہ عدالت نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کرنے کی بات کی ہے یا اس پہ ایک بات ہوئی ہے, ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں آیا, لیکن میں مثال کے لیے بات کر رہا تھا. میں اس کا آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. تو اس وقت ہم دوہری شریعت کا معاملہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آج ضرورت پڑی ہے. اگر ہماری کوئی نیت خراب ہوتی تو ہم نے یہی کام, یہ عددی برتری ہمارے پاس تب بھی تھی جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف کیس چل رہا تھا, اس وقت بھی ہم کر سکتے تھے. اگر اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ لینا ہوتا تو ہم لے سکتے تھے. ایک صورتحال آئی ہے, ایک وزیر اعظم الیکٹڈ, یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر گھر چلا گیا,